السلام علیکم دوستو، میں ایڈوکیٹ محمد اقبال خالد، میرے یوٹیوب چینل کا نام ٹیکسیشن پاکستان گائیڈ۔ میں آج آپ کو سیل ٹیکس ریٹرن کے بارے میں ڈسکس کروں گا، جو نئی سیل ٹیکس ریٹرن FBR نے متعارف کرائی ہے، لانچ کی ہے، اس کے بارے میں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم تمام لوگوں کو جو کہ سپلائز میں یا سروسز میں رجسٹرڈ تھے، ان کو مختلف سیل ٹیکس ریٹرنیں سبمٹ کرنا پڑتی تھی۔ FBR کی سپلائز کی سیل ٹیکس ریٹرن علیحدہ ہوتی تھی، اور سروسز کے اگینسٹ PRA پنجاب ریونیو اتھارٹی، SRB سندھ ریونیو بورڈ، KPRA اور BRA بلوچستان کی تمام اتھارٹیز اپنی علیحدہ سے یوزر ID پاسورڈ کے تھرو ان کو ہمیں ریٹرنیں علیحدہ سے سبمٹ کرنا پڑتی تھی، علیحدہ سے ٹیکسی جمع کرانا پڑتی تھی۔ تو FBR نے اب اس سال دسمبر 2021 سے آن ورڈ جو ہے ایک نئی ون ونڈو سیل ٹیکس ریٹرن متعارف کرائی ہے، جس کے تھرو ہم سیل ٹیکس ریٹرن ایک ہی لاگن ID کے تھرو ہم سبمٹ کرائیں گے۔ پہلے ہمارا وہی لاگن ID جو ہمیں IRS پہ چل رہا ہے، اسی میں ایک نئی پورٹل کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اسی میں انکم ٹیکس کی بھی سیل ٹیکس ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن بھی وہیں پہ ہوگی اور سیل ٹیکس ریٹرن بھی وہیں پہ ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ FBR کو آپ کی سیلز کے بارے میں، آپ کے ایکسپینڈیچرز کے بارے میں، آپ کی سیل اور پرچیز کے بارے میں ڈیٹا اویلیبل ہوگا، ریکنسیلیشن ان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور انوائسز خاص طور پہ جو لوگ پہلے ان کو ڈکلیئر نہیں کرتے، ان کو اور کنسیل کر لیتے ہیں، ان کو ریکور کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، یہ ایک بہت ہی ریفائنڈ اور سیکیور پورٹل ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہوگا، آپ کے تمام ٹیکسز پیڈ جو ہوں گے ان کی ڈیٹیل علیحدہ سے دستیاب ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ہمیں ایک ہی ٹائم فریم ورک میں ریئل ٹائم پہ ایک ہی جگہ پہ FBR میں یہ موجود ہوں گی۔ تو یہ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ اس کا پروسیجر کیا ہے، یا کیا یہ کس طرح سے ہم اس میں جو ہے نا یہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہے۔ اس میں انپٹ ایڈجسٹمنٹ، خاص طور پہ کراس بارڈر جو انپٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آسان ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو سپلائز میں اور سروسز میں دونوں چیزوں میں انوالو ہیں، ان کی انپٹ ٹیکس کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ ریزالو ہو جائے گا۔ تو دوستو، آئے ہم چلتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہم اس پہ جو ہے وہ لاگن ہوں گے اور کس طرح سے اس پہ ورک ہوگا۔ تو ہم یہ اپنے یوزر ID کے تھرو IRS پہ جا کے اس پہ لاگن کریں گے، اور لاگن ہونے کے بعد ہمارے سامنے ہماری وہی ونڈو کھل جائے گی کہ جس میں ہم مختلف اپنی سیل ٹیکس ریٹرنیں سبمٹ کراتے ہیں۔ تو اس میں انکم ٹیکس ریٹرنیں سبمٹ کراتے ہیں۔ اس میں ایک نئی ٹیب کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کو انوائس مینجمنٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس انوائس مینجمنٹ میں جا کے آپ کی سیل ٹیکس کی تمام انفارمیشن، تمام ڈیٹا موجود ہوگا۔ جب ہم اس کو سیل انوائس مینجمنٹ کو ہم جب کرتے ہیں، اس کو کلک کرتے ہیں، تو سیلز لیجر ہمارے پاس سامنے کھل جاتا ہے۔ تو یہ ایک نئی پورٹل، نئی ونڈو آپ کے سامنے کھل جاتی ہے، جس میں دونوں سیل اور پرچیز کا ڈیٹا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے سپلائز کی ریٹرن بھی یہاں سیل ٹیکس ریٹرن بھی یہاں پہ سبمٹ کرائیں گے، اور اپنی سروسز کی سیل ٹیکس ریٹرن بھی سبمٹ کرائیں گے۔ اس میں دونوں قسم کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر ہم جس طرح سے ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹوں میں ایک ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کو فل کر کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اٹیچ کر دیتے ہیں، تو یہاں پہ بھی سیم ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ ایک فائل ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اس پہ تمام انفارمیشن ڈال کے، جس میں یہ انفارمیشن ہوگی کہ سیلر کی تمام NTN اور اس کا نام ہوگا، اسی طرح سے بائر کا NTN اور اس کا نام موجود ہوگا۔ اب یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں یا AOPs ہوتی ہیں، ان کا NTN اور STRN ان کا اگر وہ سیل ٹیکس رجسٹر ہے تو علیحدہ سے ہوتا ہے، اور جو بزنس انڈیویجول ہیں ان کا STRN بھی ہر ایک بندے کا علیحدہ ہوتا ہے FBR میں۔ لیکن سروسز میں جا کے جو ان کا NTN ہوتا ہے FBR میں، وہی ان کا STRN بن جاتا ہے۔ اگر وہ PR میں ہے تو PTN بن جائے گا، اس طرح SRB میں رجسٹرڈ ہے تو STN بن جائے گا۔ تو سیم وہی چیزیں یہاں پہ چلیں گی۔
تو یہاں پہ یہ ڈیٹا دینے کے بعد مین چیز یہاں پہ یہ ہوگی کہ انوائس کی ڈیٹ، انوائس ڈیٹا، اور یہ چیزیں دینے کے بعد مین چیز جو ہے جو اس کو ڈیفائن کرے گی کہ یہ کس صوبے کی سروس ہے اور کس صوبے، کون سا صوبہ اس سے سیل ٹیکس ریسیو کرے گا، تو وہ ہے سیلز اوریجینیشن پروونس۔ تو سیلز اوریجینیشن پروونس میں جا کے ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون سا جو ہے وہ صوبے سے یہ جنریٹ ہو رہی ہے اور کس صوبے میں جا کے یہ ڈیسٹینیشن اس کی ہے کہ کس صوبے میں جا کے وہ کنزیوم ہو رہی۔ جس طرح ڈیٹ میں کس ڈیٹ پہ، اس مہینے کی کس ڈیٹ میں ہمارے پاس یہ انوائس ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اگر جب ہم جاتے ہیں آگے کہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ، اگر ہم نے کوئی انوائس یہاں پہ سبمٹ کرانی ہو، اس مینول طور پہ ہم سبمٹ کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں کس چیز سے جو ہے نا کن مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہاں پہ آ کے ہم ایک جو ہے جس کو ہم سب سے پہلے لیں گے سیل انوائس، کہ سیل انوائس ہم کس طرح سے سبمٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ CNIC یا NTN نمبر یا سیل ٹیکس رجسٹریشن نمبر یہاں پہ دیں گے بائر کا، جو آپ سے پرچیز کر رہا ہے، یا سیل ٹیکس سروسز کی آپ انوائس ایشو کر رہے ہیں جس کو، تو اس کا ہوگا۔ اور انوائس ٹائپ ہوگی کہ وہ سیل انوائس ہے، ڈیبٹ نوٹ ہے، کریڈٹ نوٹ ہے، وہ بھی اسی حساب سے آ جائے گا۔ یہاں پہ سیل ٹیکس نمبر آ جائے گا، سیل ٹیکس انوائس نمبر آ جائے گا، اور یہاں پہ انوائس ڈیٹ آ جائے گی۔ لیکن یہ چیز میں رکھیے گا کہ یہ ابھی ہم اس سے پیچھے، دسمبر سے پیچھے نہیں جا سکتے، کہ ابھی تک یہ دسمبر سے آن ورڈ یہ چیز اپلیکیبل ہوگی۔ تو جو ڈیٹ ہوگی وہ دسمبر یا اسے اگلے مہینے کی، جس مہینے کی آپ کی انوائس ہوگی، یہاں پہ اسی مہینے میں ہم جائیں گے۔ آگے آ جاتی ہے سب سے وہی اہم چیز کہ کس صوبے سے وہ جنریٹ ہو رہی ہے، وہ کس صوبے سے انوائس ایشو ہو رہی ہے، اور کس صوبے میں جا کے وہ جو انوائس ہے کنزیوم ہو رہی ہے۔ تو سیل ٹائپ ہوگی کہ وہ ہماری سیلز کی انوائس ہے یا سروسز کی انوائس ہے۔ تو سیلز کی ہوگی، سپلائز کی ہوگی تو سپلائز پہ آ جائے گی، ادروائز ہم سروسز کی یہاں پہ انوائس دیں گے۔ جب یہ ہم چیزیں اوپر والی مکمل کر لیں گے تو ایک نیچے ونڈو جو ہے وہ بھی ہمارے پاس، ایک نیچے جو ٹیبز ہوں گی وہ بھی ایڈیٹیبل ہو جائیں گی۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ HS کوڈ دینا پڑے گا کہ ہم کون سی قسم کی انوائس ہم ایشو کر رہے ہیں یا سروسز دے رہے ہیں۔ تو سروسز کے لیے یہاں پہ مختلف ٹیبز ہیں، ہم یہاں پہ آ کے ٹیلی کمیونیکیشن یا کمیونیکیشن یا کوئی بھی ہماری سروسز ہے ان سروسز کو سلیکٹ کریں گے تو وہ یہاں پہ دیں گے۔ ان کا سیل ٹیکس ریٹ جو ہمارا اگر PRA کا ہے یا FBR کا ہے تو اس کا سیل ٹیکس ریٹ کیا ہے وہ لیں گے، اگر FBR کا سیل ٹیکس ہے تو وہ والا لیں گے، یہاں پہ سلیکٹ کریں گے۔ سارے سیل ٹیکس ریٹ یہاں پہ دیے ہوئے ہیں۔ UOM یونٹ آف میجرمنٹ، اب یہ تھوڑی سی چیز ہے کہ جو ہے نا مشکل ہے کہ وہ لوگ جو سروسز دیتے ہیں ان کا کوئی یونٹ آف میجرمنٹ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ابھی FBR کو کام کرنا ہے، یا اس پہ یہ چیزیں ابھی اس نے دینی ہے، تو اس پہ کون لوگ یہ چیزیں دے سکیں گے اور کیا دے سکیں گے، تو وہ ہمیں اس کے لیے یہ جو جتنے بھی ریڈ اسٹیرک ہیں تمام وہ خانے فل کرنے ہوں گے، وہاں پہ متعلقہ انفارمیشن دینی ہوگی۔ تو یہ متعلقہ انفارمیشن دینے کے بعد ہم جو ہے یہ اپنی ویلیو آف سیل ٹیکس سپلائز جو ہے ایکسکلوڈنگ سیل ٹیکس لکھیں گے، تو اس میں 5% کے حساب سے سیل ٹیکس اس نے لے لیا۔ اب یہ کہ وہ اگر تو وہ رجسٹرڈ پرسن ہے، چونکہ FBR میں سیل ٹیکس جو ہے یہ فردر ٹیکس کا کنسیپٹ ہے، جو کہ سروسز میں فردر ٹیکس کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اس نے چونکہ یہ FBR والے ہیں، یہاں پہ انہوں نے فردر ٹیکس کیلکولیٹ کر دیا ہے، جو کہ نارملی سروسز میں نہیں ہوتا۔ تو FBR کو ابھی اس پہ بھی کام کرنا ہے کہ سیل ٹیکس وہ فردر ٹیکس جو ہے نا سپلائز پہ، یا جو جب کوئی بندہ سروس دے رہا ہے تو وہ آگے جو جس بندے کی وہ کنزیومر ہے اس کا، یا سیل ٹیکس سروس جو کنزیوم کر رہا ہے وہ رجسٹرڈ نہیں بھی ہے، تو یہاں پہ فردر ٹیکس اس پہ نہیں لگے گا۔ تو یہ دینے کے بعد اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا کوئی SRO ہے جس کے تحت وہ اس کے سیل ٹیکس سروس دے رہا ہے، یا اس کے جو ہے نا کوئی جس کے اگینسٹ اس کی کوئی پروویژن ہے۔ تو آگے ہم آتے ہیں ایٹم سیریل نمبر میں۔ یہ سیریل فرسٹ شیڈول کی، سیکنڈ شیڈول کی، تھرڈ شیڈول کی کون سی سیریل نمبر کے اگینسٹ ہے، تو اس کے لیے ہم وہاں پہ جا کے اس کا سیریل نمبر اسی کے مطابق دیں گے۔ یہ ہر وہ بندہ جس کو اپنی سیل ٹیکس سروسز کا پتہ ہوتا ہے، سیل ٹیکس انوائسز کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ یہاں پہ جا کے اپنی تمام وہ چیزیں اس کی نالج میں ہوتی ہے تو وہ دے سکتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ سارا کچھ دینے کے بعد ہم جو ہے وہ سیو آئٹم میں جائیں گے۔
سیم آئٹم میں جاتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہیں تو وہ ہماری اس طرح سے سیل ٹیکس جو ہے سروسز کی پہلی انوائس جو ہے وہ سبمٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس کے چوز فائل کے تھرو آئیں گے، یعنی وہ فائل آپ نے سلیکٹ کر کے اٹیچ کرنی ہے، تو وہ نمبر آف انوائسز وہاں پہ دے سکتے ہیں. ادروائز آپ کو انڈیویجولی تمام جتنی بھی سروسز ہے وہ اپنی سروسز کی یہاں پہ دینا ہوگی یا دے سکتے ہیں. آگے اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم پرچیز انوائس دینا چاہیں تو اس کا بھی بالکل سیم طریقہ کار ہے کہ آپ جو پرچیزر ہے آپ اس کا جو ہے نا CNIC نمبر ہے، اس کا NTN نمبر دیں گے تو اس کا نام آ جائے گا. انوائس ٹائپ آئے گی کہ وہ کون سی انوائس ہے، جب پرچیز کر رہے ہیں تو پرچیز انوائس ہوگی. تو انوائس نمبر جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیں گے. اس کے بعد انوائس ڈیٹ جو ہے جس ڈیٹ کی انوائس ہے یہ بھی اسی متعلقہ مہینے کی ہوگی. چونکہ یہ جو پورٹل ہے یا یہ سیل ٹیکس جو ریٹرن ہے وہ اب اگلے مہینے 2021 سے دسمبر 2021 سے آنورڈ ہوگی، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں دسمبر یا آنورڈ کی ڈیٹ ہی دینا ہوگی. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ون ونڈو سیل ٹیکس ریٹرن ہے. تمام صوبے، تمام وہ لوگ جو مختلف صوبوں میں لاگ ان جا کے ہر ایک صوبے میں جا کے کرتے تھے، وہ یہاں پہ ایک سنگل سیل ٹیکس ریٹرن میں اپنا ڈیٹا ڈکلیئر کریں گے اور اپنی انوائسز وغیرہ اور اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دیں گے. اب پرچیز ہم نے اگر کسی سپلائز کی پرچیز کی ہے تو وہی ہم لیں گے، اور اس کی جنریشن کے وہ صبح جنریٹ کا وہ کہاں سے سپلائز جنریٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ کنزیوم ہو رہی ہے تو اس کو دیں گے. اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہوئی اس کا کوڈ آ جاتا ہے کہ ہم نے وہ کیا چیز ہے جو ہم پرچیز کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ آ جائے گی. اس کا سیل ٹیکس ریٹرن بھی یہاں پہ سیل ٹیکس ریٹرن بھی ریٹ بھی آ جائے گا جو خود سے آٹو سلیکٹڈ ہوگا. یونٹ آف میجرمنٹ، اب وہ جو چیز ہم لے رہے ہیں وہ کتنے کیجیز کی ہے یا کس چیز میں لے رہے ہیں وہ ہم دیں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ کوئی اس کی کیا ہے یونٹس کتنے ہیں وہ والی دیں گے ہم. تو ویلیو جو ہے اس کی وہ ہم یہاں پہ دیں گے، اور اس طرح اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ سیل ٹیکس اس نے لے لیا. تو اس کو اگر ہم سیو کریں گے تو یہ ہماری اس پرچیز کی انوائس بھی اس طرح سے سیو ہو جائے گی. تو دوستو یہ وہ تھا پروسیجر جس کے تھرو ہم اپنے سیل ٹیکس انوائس کے ڈیٹا اور پرچیزز انوائس کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے سبمٹ کریں گے، اور ایک ہی جگہ پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اگر ہماری جو کہ جس مہینے میں جس بندے سے ہم نے سیل پرچیز کی ہے اس کا ان پٹ ایڈجسٹمنٹ بھی وہیں پہ اویلیبل ہمیں ہو جایا کرے گی. جو کہ بعد جب ہم الگ الگ ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں یا کرتے تھے تو اس میں یہ پرابلم بہت زیادہ تھی، خاص طور پہ کراس بارڈر جو سپلائی یا سروسز ہے یا سپلائز ہے تو اس میں ہمیں بہت بڑی پرابلم کا واسطہ پڑتا تھا، جو کہ اب انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا. ابھی اس چیز پہ FBR کو بہت زیادہ کام کرنا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو صرف سروسز دیتے ہیں وہ FBR میں رجسٹر نہیں ہوتے، FBR کی سیل ٹیکس ریٹرن میں رجسٹر نہیں ہوتے. تو یہاں پہ FBR کا جو سیل ٹیکس سسٹم ہے ان کو ان رجسٹرڈ کنسیڈر کرتا ہے. تو ان رجسٹرڈ کنسیڈر جب کرتا ہے تو اس میں جا کے وہ جو ہے یہاں پہ وہ بندے جن کی سیل ٹیکس ریٹرن وہ رجسٹر نہیں ہوتے، وہ یہاں پہ پرچیز انوائس یا ایڈ انوائس کو کرنے ہی دیتا. وہ یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو انوائس ہے یا یہ جو سسٹم ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سیل ٹیکس میں رجسٹر ہیں. وہ لوگ جو سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہیں ان کے لیے اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنی انوائسز سبمٹ کر سکیں. خاص طور پہ وہ لوگ جو سروسز سپلائی کرتے ہیں پروونس ٹو پروونس، تو ان کے لیے یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہ FBR میں سیل ٹیکس رجسٹر میں نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آرجسٹرڈ سیلر کین ناٹ ایڈ سیلز انوائسز. اب وہ لوگ جو صوبوں میں مختلف جگہ پہ یا مختلف پروونسز میں لاگ ان ہے یا ان کا یوزر ID پاسورڈ وہاں پہ ہے یا وہاں پہ رجسٹرڈ ہے FBR میں، وہ ان رجسٹرڈ ہو جائیں گے. تو یہ دو چیز ہے. اور یونٹ آف میجرمنٹ جو ہے یہ والی بھی چیز جو عام طور پہ سروسز میں نہیں ہوتی. تو یہ ایک جواب طلب چیزیں ہیں جو ابھی FBR کے پاس چل رہی ہے. امید ہے کہ FBR اس ڈیٹا کو ان چیزوں کو ریزالو کرے گا اور یہ وہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کی انفارمیشن یہاں پہ آ جائے گی. تو امید ہے کہ اس میں آپ کو کافی حد تک جو ہے نا وہ پتہ چل گیا ہوگا. تو ابھی اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی جو ہی ان کے انفارمیشن آتی جائیں گی ان کو ہم اپڈیٹ کرتے جائیں گے، اور اس طرح سے آپ کی ایک سیل ٹیکس ریٹرن جو آگے ون ونڈو کے تحت یا سنگل سیل ٹیکس ریٹرن کا جو فارمیٹ کے تحت آ رہی ہے FBR کے اندر آ رہی ہے،
تو وہ آپ اس طرح سے سبمٹ کر سکیں گے۔ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کا بٹن پش کیجئے گا تاکہ میری اور ویڈیوز آپ کو ساتھ ملتی رہیں، اور آپ کو کوئی کمنٹ ہو آپ کو یا کسی قسم انفارمیشن چاہیے ہو تو مجھے کمنٹ بار میں اپنا جو ہے نا وہ دیجیے گا، کوئریز میں آپ کی تمام